ألا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان اہل کتاب سے فرماؤ کہ آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سملر ہے، سیم ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہیں بنائے گا۔ یہاں پہ بات ہماری چل رہی تھی۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، کسی بندے کا کہنا سن کر، کسی بندے کی بات مان کر، یہ اس کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی خلاف کرنے کا، اور بندے کا ماننا، بندے کی بات مان کر اللہ کے خلاف کرو، یہ اس کو خدا مان لیا، ایسا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ بعض فرقے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو خدا مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ اگر میری بات حدیث کے خلاف تم کو ملے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اور پہلے بھی میں نے روایت نقل کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الرأس والعین، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو بصر و چشم ہم قبول کریں گے، اور اگر صحابہ کرام کی طرف سے بات آئے گی تو ان کی باتوں میں سے ہم انتخاب کریں گے۔ کئی صحابہ کی الگ الگ باتیں ہیں تو پھر ان میں سے ہم صحابہ کی بات کو اختیار کریں گے، اور اگر تابعین کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تابعی ہے، تو پھر ان کے ساتھ مزاحمت ہوگی، ہاں، دلیل کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی لیے دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جو لگتی تھی، کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ کی مجلس میں کئی لوگ بیٹھتے تھے، اس میں ایسے ایسے محدث ہوتے تھے جن کو 5 لاکھ 500,000 حدیثیں بائے ہاتھ یاد تھی، ایسے لوگ بیٹھتے تھے جن کو ڈکشنریاں زبانی تھی عربی کی، ایسے تھے جو لاجک کے بہت بڑے بڑے ماہر تھے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ ایشو آتا تھا، اس ایشو کے اوپر بحث ہوتی تھی ہر اعتبار سے، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو اس پہ بات ہوگی، اور کوئی ایسا لفظ ہے جس کے اوپر ڈکشنری کے لحاظ سے بات، تب جا کے وہ مسئلہ آتا تھا۔
اب یہ امام صاحب بہت سارے یہ کہتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی گندی زبان سے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی یا کچھ حدیثیں یاد تھی۔ یہ تو گستاخی ہے، یہ تو گستاخی ہے بہت۔ اگر 17 ہی حدیثیں یاد تھی تو اتنے سارے مسئلے بیان کیے کیسے؟ یہ تو ان کا کمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے سامنے میری بات کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جاوے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو نہیں پہنچی ہوگی۔ ارے 1500 سال کے بعد تجھے پہنچی، جبکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس زمانے میں بڑے بڑے محدثین سے پڑھا بھی، صحابہ سے بھی انہوں نے سنا ہے، ان کو نہیں ملی اور 15ویں صدی میں تم کو مل گئی۔ عجیب عقل کی بات ہے۔ اور جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، وہ کئیوں کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عربی تو جانتے نہیں۔ اب عربی نہیں جانتے تو ٹرانسلیٹر کو دیکھنا پڑے گا بخاری شریف کا ترجمہ کس نے کیا، کہا فلاں صاحب نے کیا، اس نے صحیح ترجمہ کیا یا نہیں کیا۔ تو وہ خیر القرون کے آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے کے؟ تابعین کے زمانے کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہے صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جو ملا ہوا وہ تابعین کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیر القرون کے آدمی ہے، اس پر تو ہم کو بھروسہ نہیں ہے، اور 15ویں صدی کے آدمی پہ بھروسہ کر کے ہم بیٹھے۔ تو بھئی وہ آدمی تو ایسے زمانے کا جو گارنٹیڈ زمانہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 4 امام کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے۔ 4 صدی ہجری کے اندر علماء نے اس وقت یہ بات پکی کر دی، اور یاد رکھو امت جب کسی بات کے اوپر پکی ہو جاتی ہے، ایک بات پہ آ جاتی ہے، اس کے خلاف جانا جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اور اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جدھر گیا ادھر اس کو جانے دیں، پھینک دیں گے اس کو، اسی کے حوالے کر دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو امت کا اجماع جس کو کہتے ہیں، امت کا اجماع، اصل میں ہم لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، تو پہلے قرآن مجید سے دلیل دی جاتی ہے، قرآن سے، پھر نہیں ملا، قرآن میں نہیں آیا سمجھ میں تو حدیث سے، حدیث میں نہیں ملا تو پھر اجماع امت، اجماع امت پھر قیاس، قرآن میں ہی کسی آیت کے اندر کوئی حکم ہے، اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ سملر لگتا ہے تو وہاں جو حکم ہے وہ حکم اس کو دے دو، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو، جو غیر مقلد لوگ ہیں، وہ صرف قرآن اور حدیث ہی کو مانتے ہیں اور کسی کو مانتے نہیں، نہ صحابہ کی بات کو مانتے ہیں نہ قیاس کو مانتے ہیں۔ اچھا رہا یہ کہ تم امام ابو حنیفہ کو جو فالو کرتے ہو تو ان کو نبی مانتے ہو، خدا مانتے ہو، یہ غلط ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس مثال کو حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ ایک بڑا جب مجمع ہوتا ہے نماز کا تو آواز امام کی نہیں پہنچتی تو کیا مقرر کرتے ہیں؟ مکبر، مکبر، مکبر جانتے ہو؟ ہاں، وہ اللہ اکبر بولتا ہے، اس کو مکبر کہتے ہیں، تکبیر کہنے والا۔ تو بڑا مجمع ہے، دور تک آواز نہیں پہنچتی ہے، تو دور والا کس کو فالو کرے گا؟ مکبر کو فالو کرے گا۔ لیکن جب نیت کرے گا تو یوں تھوڑی کہے گا کہ پیچھے اس مکبر کے، کیا کہے گا؟ پیچھے اس امام کے۔ تو امام تو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی آواز کو پہنچانے والے یہ 4 امام مقرر کیے گئے ہیں۔ تو ایک امام کو جب امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد کسی کو لے لیا، فالو کرتے رہیں گے اس کو، تو یہ مکبر کی طرح اللہ کے نبی کی آواز کو پہنچانے والے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، بھئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جو اچھے طریقے سے سمجھا ہے ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ،
ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہ بنائے۔ لہذا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بات بیان کی ہے کہ جب شریعت کے علماء کسی معاملے میں حرام ہونے پر یا مکروہ ہونے کا فتویٰ دے تو یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کر دیا یا اس نے حلال کر دیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ یوں سوچتے ہیں کہ مفتی صاحب نے یس کر دیا تو ہو گیا۔ ارے مفتی صاحب بھی یس اور نو کرنے میں تابع ہے، قرآن اور حدیث کے، فقہ کے، اصول کے، اپنی طرف سے کہا گنہگار ہوگا۔ اگر اس نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کہا ہے تو وہ یوں نہ سمجھے کوئی نے یہ کہے کہ اس نے جائز کہا یا اس نے حرام کہا، یا ہم اس کی سنت پہ چل رہے ہیں، ان کی سنت کا اتباع کر رہے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ بعض جو جاہل لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جیسے اولیاء کرام کی قبروں کے اوپر سجدہ کرنا یا قبروں کے ارد گرد طواف کرنا، وہاں پہ چراغ جلانا، مسجدیں بنانا قبروں کے اوپر اور اس کے ارد گرد جمع ہونا اور خوشیاں منانا، میلے کرنا، عرس کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہ بات کی پیداوار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی فرمایا تھا کہ بھائی میری قبر کو تم لوگ ایسے عرس والی جگہ مت بنانا۔ بہت ساری باتیں فرمائی، تو یہ بات کی ایجادات ہے، اس کو شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ کیا ہے وہ گنہگار ہوں گے، جنہوں نے شروع کرایا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج یہ زیادہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، شرک ہو رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، اور ایسے ملاؤں کی باتیں اس طرح مانی جاتی ہے جیسے خدا کی ماننی چاہیے، لیکن روٹی پک رہی ہے، اپنی پکا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اگر آپ نے یہ بات بتا دی پھر بھی وہ اعراض کر رہے ہیں تو آپ فرما دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، آپ نے ان اہل کتاب کے سامنے یہ باتیں پیش کی کہ یہ باتیں ہیں، تم ادھر آ جاؤ، ہم سب ایک ہی بات کے اوپر آ جاوے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور کوئی ایک دوسرے کو خدا بنا کر نہیں چلیں گے۔ اگر مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو کہ بھائی تم گواہ رہو ہم تو اللہ کے تابع ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں۔ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، یہ جو آیت کریمہ اوپر پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو بھی دعوت دی تھی تو خط لکھے تھے۔ دعوت کا کام خط کے ذریعے بھی ہوا ہے، خط کے ذریعے، لہذا کتاب لکھنا یہ بھی دین ہی کا کام ہے، یہ بھی دعوت کا کام ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطوط لے کر بھیجا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو قیصر کے پاس بھیجا تھا۔ کس کے پاس؟ قیصر، ہرقل کے پاس۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان ابن حرب نے ان کو بیان کیا کہ ہرقل نے قریش کی ایک جماعت کے اندر، ایک وفد کے اندر، یہ لوگ جب شام گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، اس وقت ابو سفیان کو بلایا تھا ہرقل بادشاہ نے۔ یہ لوگ شام میں تھے تجارت کی غرض سے، ہرقل کو پتہ چلا کہ اس طرح سے مکہ کے قافلے آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ مقام ایلیا کے اندر تھے۔ ہرقل نے بلایا کہ میرے یہاں حاضر ہو، کچھ کام ہے۔ روم کے بڑے بڑے لوگ ہرقل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ گئے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا کہ بھائی جاؤ
جو خط آیا ہوا ہے وہ لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لایا گیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر گئے تھے، میسیج یہ پہنچانے والے تھے، خط لے کر جانے والے وہ تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ بصرہ کا جو بڑا آدمی ہے اس کو دینا اور اس کے ذریعے وہاں پہ پہنچنا۔ اس میں لکھا تھا، ہرقل نے کھولا خط تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط ہے محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ اور یعنی عبداللہ کے بیٹے اور اللہ کے رسول بھی ہیں، ان کی طرف سے خط جا رہا ہے الی عظیم الروم ہرقل، الی ہرقل عظیم الروم، روم کا جو بڑا آدمی ہے، صدر ہے ہرقل، اس کے پاس۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کسی قوم کا جو بڑا ہو اس کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ کہ اگر کون سا بڑا آ گیا وہ نہیں، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب کسی قوم کا شریف آدمی آوے تو تم اس کا اکرام کرو، یہ حدیث ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے میں نے جہاں تک پڑھا ہے، انڈیا کے اندر دارالعلوم دیوبند میں جب 7 سالہ ہوا اور اندرا گاندھی گئی تھی، اس میں شرکت کی تھی، تو محدث کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ علماء نے اس کے لیے اچھے القاب استعمال کیے تھے اسی حدیث کے پیش نظر کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل تھا اس کو بڑا کہا، تو جب کسی قوم کا جو بڑا ہو اس کو ہمیں ماننا چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اب آگے لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس آدمی پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد، میں آپ کو اسلام کی دعوت سے بلا رہا ہوں، اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ کون لکھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی لکھ رہے ہیں، اور کس کو لکھ رہے ہیں؟ ہرقل کو لکھ رہے ہیں جو قیصر کہلاتا تھا۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اہل کتاب اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ڈبل ثواب، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نبی کو مانتے تھے اور اس نبی کے اس دین کو چھوڑ کر ادھر آ رہے تو ڈبل ثواب ملے گا ان کو۔ پھر آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے اعراض کیا تو یاد رکھ لینا تم پر کسانوں کا گناہ ہوگا، اسم الأریسیین۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھی تھی جو بھی ہم نے تفسیر کی جس کی، کہ اہل کتاب تم آ جاؤ اس بات کی طرف۔ دیکھو یہ قرآن مجید کے اندر کتنی اچھی ترتیب ہے۔ ابھی ہمارا جو واقعہ چل رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح سے مریم علیہ السلام کا، یہ پوری تفصیل کے ساتھ، تو علامہ بیضاوی کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر کسی کو دعوت دینے کا کتنا اچھا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال بیان کیے کہ وہ کس طرح سے ان کی نانی نے کس طرح سے منت مانی، پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش، مریم علیہ السلام سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس سے یہ پتہ چلے کہ بھئی وہ خدا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کہاں خدا ہو سکتے۔ اس کے بعد ان کے جو شبہ ہو سکتے تھے وہ شبے کو دور کیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے ہیں اللہ کے نزدیک جیسے کہ آدم علیہ السلام، آدم کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اس کو کسی نے خدا نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو کسی نے خدا کا بیٹا نہیں کہا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بغیر باپ کے، وہ بغیر ماں باپ کے تھے، ان کو نہ کسی نے خدا کہا نہ بیٹا کہا، تو پھر ان کو کیوں کہتے ہو؟ یہ حکمت سے سمجھے۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی کرنی پڑتی،
تو بھی ان کو کہا کہ چلو مباہلہ کرتے ہیں، مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب انگلی ٹیڑھی کی گئی، جب وہ ٹھنڈے ہو گئے، سمجھ گئے کہ اب کچھ کام چلنے والا نہیں ہے، ہم تو عاجز آ جائیں گے، یہ تو اتنی مبارک شکلیں ہیں کہ اگر پہاڑ کو ہٹنے کی دعا کریں گے پہاڑ ہٹ سکتا ہے، اگر ان کا مقابلہ ہم نے کر دیا تو ہمارے 3 13 9 18 ہو جائیں گے، بربادی ہو جائے گی۔ تو وہ نرم پڑے، جب نرم پڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ اختیار کیا۔ وہ کیا تھا کہ ان کو ایسی بات کی طرف بلایا کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان جو سملر چیز ہے اس کی طرف تم آ جاؤ، ایک تو اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور ایک دوسرے کو خدا مت بناؤ۔ یہ ایک طریقہ ہے، انداز ہے۔ اگر دعوت و تبلیغ اپنے صحیح انداز سے ہوتی ہے تو وہ ضرور اثر کر کے رہتی ہے۔ دیکھو قرآن کا ایک اسلوب ہے، علامہ بیضاوی نے اس کو بیان کیا، اور پھر جب ان کو بتلا دیا گیا کہ دیکھو جتنے انبیاء تھے ان کی جو دعوت تھی، جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کی جو دعوت تھی وہ یہی تھی، اور اگر اس سے بھی تم اعراض کرتے ہو تو پھر یاد رکھو فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ ان کو گواہ بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں؟ کہا کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن یہ گواہی دے، یہ کفار، یہ اہل کتاب، کہ انہوں نے بات ہمیں پہنچائی تھی اور یہ مسلمان تھے۔ جیسے کہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے اے ابو سعید، مجھے معلوم ہے کہ تم بکریوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو اور جنگل میں رہنے کو پسند کرتے ہو، مجھے معلوم ہے، لہذا جب تم اپنی بکریوں میں ہو یا جب تم جنگل میں ہو تو پھر نماز کے لیے اذان کہو تو زور سے اذان کہا کرو۔ کیا فرمایا؟ جب تم جنگل میں نماز پڑھو اور اذان دو تو ذرا زور سے اذان دو، آپ کی بکریاں بھی سن لے اور درخت و نباتات کے پتے بھی سن لے، اس لیے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو کوئی جنات و انسان اور جو کوئی بھی چیز اس کو سنتی ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں گواہی دے گی کہ اس نے اذان دی تھی، اس کی اذان کو ہم نے سنا تھا۔ اس لیے ان کو گواہ بنایا گیا کہ تم لوگ گواہ رہو تاکہ کل قیامت کے دن یہ ایمان والوں کے لیے گواہی دے کہ ہاں یہ لوگ مسلمان تھے۔ آگے اچھا خطوط کے بارے میں اور ایک بات بتاؤں کہ جب ہرقل کو یہ خط پہنچا انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھے ابو سفیان سے کہ وہ کیسے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں کو چومتا، ان کے پاؤں کو میں بوسہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سن کر وہ یقین کر لیا ہرقل کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن چونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا تو یہ جو میری سرداری ہے وہ چلی جائے گی۔ انہوں نے جواب بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انا نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہو، لیکن لا نستطيع ان نترك الدين القديم الذي اصطفاه الله لعيسى، لیکن وہ پرانا دین جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چنا تھا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فعجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بات سنی تو عجیبہ کے ایک معنی تعجب بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، یہ دعا دی۔ اور ایک آپ نے خط بھیجا تھا کسریٰ کے پاس جو ملک فارس کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کے پاس بھیجا۔ جب اس کے پاس خط گیا تو اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک شرارت کی تھی کہ جو قاصد گیا تھا اس کو قتل کا بھی ارادہ کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، خرق اللہ ملکہم فلا ملک لہم ابدا، کہ اللہ ان کے ملک کو برباد کر دے اور ان کی بادشاہت رہے ہی نہیں، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ کسریٰ کا کئی خطوط حضور نے لکھے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھو آپ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل تو نہیں نازل کی گئی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیت کریمہ، اس کا شان نزول علماء کرام نے یہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، کہ نصارہ کی ایک جماعت، نجران کے جو نصارہ تھے وہ، اور یہود کے جو علماء تھے وہ ساتھ میں جمع ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور علماء یہود نے یہ کہا، ما کان ابراہیم الا یہودیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نصارہ نے کہا کہ ما کان الا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام تو نصرانی تھے، کرسچن تھے۔ یہ دونوں اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری اور اس میں دلیل بھی بیان کر دی کہ تم دونوں رونگ ہو۔ تم دونوں کیسے رونگ ہو؟ یہود کس کتاب کو مانتے ہیں؟ تورات کو۔ اور کرسچن کس کتاب کو مانتے ہیں؟ انجیل کو۔ تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اچھا، اب سنیے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے، 1000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس سے یہودیوں کی بات غلط ثابت ہو گئی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو یہودیت تو بعد میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کی 1000 سال کے بعد آئی ہے، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 2000 سال کا فاصلہ ہے، 2000 سال کا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 3000 سال، 3000 سال کا فاصلہ۔ اس کا یہ مطلب کہ انجیل تو بعد میں آئی ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 3000 سال کے بعد، تو پھر کیسے یہ یہودی ہو سکتے ہو، نصرانی ہو سکتے ہیں؟ تمہارا تو وجود ہی بعد میں ہوا ہے۔ قرآن نے یہ جواب دیا ہے، اے اہل کتاب، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہ کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ الا من بعد والانجیل الا من بعد، تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، تو پھر کیسے وہ یہودی یا نصرانی ہو سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے اتنے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ان کو کہ سمجھتے نہیں ہو۔ دیکھیے، اب قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہاں تک بنیادی جو باتیں ہیں، بنیادی باتیں دین کی، اس میں تو سارے نبی برابر ہیں۔ سارے نبیوں نے دین کی جو بنیادی باتیں تھیں، ونیس ہے، پروفیٹ ہوڈ ہے، ہیئر آفٹر ہے، توحید، رسالت اور معاد جس کو کہتے ہیں، اس بارے میں سارے نبیوں کی دعوت سیم تھی۔ البتہ جو فروعی مسائل ہیں، فروعی مسائل کا مطلب
ہمارے یہاں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، بعض قوموں میں ایک ہی نماز فرض تھی، بعض قوموں میں 2 ہی نمازیں فرض تھی. تو یہ فروعی اختلاف کہلائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ یوں سوچتے تھے کہ جیسے ہمارے مسئلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے ہی تھے، انہی مسئلوں کے اندر ہمارے ساتھ تھے. قرآن نے اس کا انکار کیا کہ نہیں. افلا تعقلون یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل تو نہیں نازل کی گئی مگر ان کے بعد. افلا تعقلون. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم. سن لو، تم تو وہی ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ایسی چیز کے بارے میں جس کا تم کو علم ہے اور تم فیل ہو گئے اس کے اندر. قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو آؤٹ آف ڈیٹ قرار دیں گے، یعنی کینسل کر دیں گے. یہ تو تمہارے پاس ہے، اس کے اندر تو تم فیل ہو گئے، تم نے مانا نہیں، اس کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا. تو اب جس چیز کے بارے میں تم کو علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ فیما لکم بہ علم، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کے دین پر ہوں، حالانکہ جو تورات ہے، انجیل ہے، اور اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہے، ان صفات کو تو تم لوگوں نے انکار کر دیا، مانا نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں جب تم کو علم نہیں ہے تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اس میں مت جھگڑو. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب آگے قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ تو نصرانی تھے، لیکن حنیفا مسلمہ تھے. ہمارے جیسے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ ایسے مسلمان نہیں، یاد رکھنا یہ بات، ورنہ پھر وہی سوال ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 3500. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 570 گن لو تو 3500 جتنا سال ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جیسے نام اور کام، دیکھو ہم جو مسلمان ہیں ہمارا تو نام بھی مسلمان ہے اور کام بھی مسلمان کا، یعنی جو توحید رسالت مات جو لائے ہیں وہ اسلام دونوں ہمارے اندر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مسلم جو کہا ہے اس کے معنی ہے مطیع اور فرما بردار. حنیف کا مطلب یہ ہے کہ تمام باطل عقیدوں سے ہٹ کر بالکل توحید پہ قائم تھے. حنیف کہتے ہیں جو توحید کا قائل ہو، قربانی کرتا ہو، ختنہ کرتا ہو، قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں جس کے اندر وہ حنیف ہے. یہ یہودیوں میں بھی نہیں ہے اور کرسچنوں میں بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلم تھے. مسلم کا معنی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے اوپر چلنے والا نہ ہو، اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہو. تم تو نہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہو، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر تو تم آتے نہیں، کہ آخری نبی کو ماننے کا ہے وہ تو تم نے مانا نہیں، اپنے من مانی پہ چلے، تو پھر اپنے آپ کو مسلم تم نہیں کہہ سکتے. ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے اور مسلم تھے. وما کان من المشرکین، تم تو مشرک ہو. کیسے مشرک ہو گئے؟ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا،
یہ ساری چیزیں توحید کے خلاف تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف اور مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین۔ آگے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا